فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بعدش خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صاحب. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یقیناً یہ دعا ہمیں ہر وقت اپنی دعا میں شامل رکھنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت سے ہمیں وہ دوستی عطا ہو سکے، وہ ہمیں مل سکے جس کے ہم بلا شبہ قابل تو نہیں ہیں، لیکن ایک گناہ گار ہونے کے ناطے رب کی محبت، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے، اس کے نبی کا امتی ہونے کے ناطے ہم رب سے اس کی محبت کی طلب امید ضرور لگا سکتے ہیں. یقیناً وہ سب کو محبتیں دینے والا ہے، یقیناً وہ سب پہ رحم فرمانے والا ہے، ہم سب کے دلوں کے حال جاننے والا ہے، اور جس شخص کو رب کی محبت نصیب ہو جاتی ہے یقیناً اس کی زندگی میں بہت زیادہ سکون میسر آ جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیقات عطا فرمائے. ناظرین محترم، آج کا پروگرام ہم ان لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں جن لوگوں کے بہت سے میسیجز واٹس ایپ کے ذریعے مجھے موصول ہوتے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جو کہ پہاڑی علاقہ کہلاتا ہے، جیسے کہ مظفر آباد، آزاد کشمیر اور دیگر دنیا کے بیشتر علاقوں سے جو لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں جنات بہت زیادہ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، ہمیں کوئی اس سے بچنے کا کوئی مؤثر طریقہ بتایا جائے جس کے ذریعے ہم خود ان کا کوئی علاج کر سکیں، کہ یہاں پر آپ کا آنا یا دیگر لوگوں کا آنا بہت مشکل ہے، تو اس لیے ہمیں خود علاج بتایا جائے. اس لیے ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے بہت خوبصورت پیغامات کے ساتھ انشاءاللہ جس سے آپ کی یہ پریشانی حل ہو جائے گی، تاکہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ تمام احباب جو کہ ہمارے فکر سکون کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بہت محبتیں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ ان تمام کے لیے ایک بہت خوبصورت پیغام اور ویڈیو آج ہم انشاءاللہ پیش کریں گے. جو لوگ جن کے گھروں میں ایسے جنات کوئی شرارتیں کرتے ہیں، کوئی شریر عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ایک سفید رنگ کا مرغ ضرور پال لیں، اور حتیٰ کہ سفید رنگ کے مرغ کی جو برکات ہیں، جو اس کی اذان کی برکات ہیں، جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک یہ جو شریر جنات ہیں جو کہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، آپ کے گھروں میں کسی چیز کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یا دیگر چیزیں آپ کے گھروں سے چوری ہو جاتی ہیں، وہ سب چوری ہونا ختم ہو جائیں گی. سفید مرغ کی اتنی برکات ہوتی ہیں. دوسری چیز، جو لوگ اپنے گھروں میں اگر ان کے گھروں میں اس چیز کی کثرت زیادہ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں پھر لیموں کا درخت اپنے گھروں میں ضرور رکھیں. اگر نہیں ہے تو لیموں کا درخت ضرور اگائیں جس پر لیموں لگ سکتے ہیں. حضور اسی بات کے ساتھ مجھے وہ روایت یاد آ گئی، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہ کے گروہ نے اجازت طلب فرمائی کہ حضور ہمیں آنے کی اجازت دی جائے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی، لیکن اجازت کے باوجود وہ لوگ نہ آ سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم آ کیوں نہیں رہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پھل آپ کے ہاتھ میں ہے اس پھل کی وجہ سے ہم آ نہیں سکتے ہیں. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں غالباً کچھ سنترے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے نہیں آ سکتے تھے. وہ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے، اس لیے جو بھی شخص اس چیز سے مشکل میں مبتلا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں سنترے یا پھر اپنے گھروں میں لیموں خاص کر ضرور رکھا کریں، ضرور اس کی شجرکاری کیا کریں، ضرور اپنے گھروں میں لیموں کے باغات یا لیموں کی درخت ضرور لگایا کریں. تیسری چیز، اگر آپ اس سے بھی بہتر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں بیری کا درخت ضرور لگائیں.
بیری کے درخت کی بہت سی خاصیت ہے، انشاءاللہ ہم اگلے اپنے اس پلیٹ فارم سے فکر سکون کے آپ کو بیری کے درخت کے بہت سے فوائد بتائیں گے، جس میں طبی فوائد بھی ہوں گے، انشاءاللہ روحانی بھی بتائیں گے۔ لیکن ابھی کیونکہ ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے، اپنے پیغام کو مختصر کرتے ہوئے کہ آپ کو اپنے گھر میں بیری کا درخت بھی لگانا چاہیے، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فوائد میسر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر سے وہ جو شریر جنات ہیں وہ نکل جائیں گے۔ اور بیری کے درخت کی وجہ سے شریر جنات کیسے نکلیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے اپنے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ ابھی اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔